ایک بہت دلچسپ واقعہ۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جن کو گاؤں والوں نے مدرسے کے پیچھے ہی ایک خستہ حال سا گھر دے رکھا تھا۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن بھی نہ تھا۔ صبح سویرے گاؤں والے اپنے بچوں کو مولوی کے حوالے کر کے خود کھیتوں کی راہ لیتے تھے۔ مولوی صاحب سارا دن بچوں کو قرآن پاک اور دوسرے مضامین پڑھاتے۔ شام کو والدین کے آنے پر بچے گھروں کو رخصت ہو جاتے۔ گاؤں والے مولوی صاحب سے بہت خوش تھے۔ ایک تو بچوں کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی اور دوسرا بچے تعلیم بھی مفت حاصل کر رہے تھے۔ بچوں کو بھیجنے کے بعد مولوی صاحب پہلے تو مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کرتے، پھر مدرسے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھتے جہاں بیگم غصے سے بھری ان کی منتظر ہوتی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی سادہ مزاجی سے ہر وقت نالاں رہتی تھی۔ کچھ کبھی خاموشی سے سنتے، کبھی سمجھاتے کہ بھلیے لوگے کیوں ایسی باتیں کر کے میری نیکی برباد کرتی ہو۔ ساتھ چپکے دروازے کی طرف بھی دیکھتے کہ گاؤں کے کسی گھر سے کچھ کھانے پینے کو آتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ وہ کچھ بھی نہ آتا اور مولوی صاحب بیوی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ جاتے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے روز بروز گزارا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن وزادار آدمی تھے، کسی کو پریشانی بتا نہیں پائے اور گاؤں والے قدرے بے حس تھے۔ ان کی سوچ تھی کہ مولوی کا تو کام ہی دین کی خدمت ہے تو وہ کر رہے ہیں، اسی لیے کسی نے روٹی بھیجنے کے علاوہ کسی اور ضرورت کا سوچنا گوارا ہی نہ کیا۔ اسی گاؤں میں ایک جاگیردار کے گھر پوتے کی پیدائش پر مولوی کے گھر والوں کو بھی دعوت دی گئی۔ بس مولون تو موقع کے انتظار میں تھی۔ جیسے جاگیردارنی کے پوچھنے پر سارا کچا چٹھا کھول سنایا۔ جاگیردارنی ایک نیک دل خاتون تھی۔ اس نے اگلی صبح ہی مولوی صاحب کو بلا کر کچھ کھیت ان کے نام کیے اور مولوی صاحب نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا۔ گھر آ کر مولون کو خوب ہدایات دی کہ فلاں بچے کا یہ سبق اور فلاں کا یہ سبق۔ مولون ہوں ہاں کرتی رہی اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خوش۔ مولوی کو رات بھر نیند نہ آئے کہ کھیت میں جا کر کرنا کیا ہے۔ خیر اگلی صبح سائیکل لے کر اللہ کا نام لیا اور چل پڑے۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب نماز کے اوقات ہوتے اس کے علاوہ وہ سارا دن کھیت میں ہوتے۔ تھوڑے دنوں میں فصل ہری بھری ہو گئی تو بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر، اس لیے اب مولوی صاحب دن کا زیادہ حصہ کھیت میں بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ مولوی صاحب خوش تو بہت تھے، لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روز کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھا منع نہیں ہوا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ منظر نیا تھا کہ ادھر گدھا کھیت میں داخل ہوتا اور ادھر مولوی صاحب مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیتے، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مولوی صاحب از حد پریشان تھے اور گدھے کے مالک کی بے حسی پر حیران۔ ایک دن کھیت پہنچے تو گدھے کو فصل اجاڑ کر سکون کی نیند کرتے پایا۔ از حد پریشانی سے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو سکون کرتا دیکھ کر مولوی سے پوچھا، آپ نے گدھا بھی پال لیا؟ مولوی صاحب تو بھننا آ گئے، بولے حضرت یہ گدھا روز میری فصل آ کر تباہ کرتا ہے۔ آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا، جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور ایک بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ چکا ہوں۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کر مارے۔ گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔
गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने ये डंडा भेजा है। नाजरीन, आगे मजीद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कहानी अगर पसंद आ गई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।